السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ایک اخلاقی اور ایک سچی کہانی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، اور اس کہانی کا عنوان جو ہے وہ بری صحبت ہے۔ تو آئیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ زہرہ کنول امان لکھتی ہیں کہ مظفر گڑھ میں ایک عامر نامی شخص تھا جو ہمیشہ اپنی والدہ کی نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ سب گھر والے اس کی اس عادت سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ وہ گھر کی ساری جمع پونجی اپنے نشے کی بری عادت میں صرف کر دیتا تھا۔ اس کا ایک بھائی عمران تھا جو بہت زیادہ محنتی تھا۔ عامر کی والدہ 3 سال پہلے وفات پا گئی اور ان کے والد بھی انتقال کر چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد عمران نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر گھر کا خرچ سنبھال لیا۔ وہ صبح سویرے کام کی تلاش میں گھر سے باہر نکل جاتا اور شام کو واپس لوٹ آتا۔ لیکن عامر بری صحبت میں پڑ گیا اور اسے نشے کی لت پڑ گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ اس کے دوست اسے اس کے گھر والوں کے خلاف ورگلاتے اور وہ ان کی باتوں میں آ جاتا۔ ایک روز عامر نشہ کر کے رات کو دیر سے گھر پہنچا اور چلا کر اپنی والدہ سے کھانا مانگا، تو اس پر اس کی والدہ نے کہا، عامر بیٹا گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر عامر طیش میں آ گیا کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، اور وہ چلا چلا کر اپنی والدہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ عمران نے اسے روکا مگر اس نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ عمران نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ان کی والدہ یہ سب دیکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اگلی صبح ماں نے عامر سے کہا، عامر پہلے کام کر، گھر میں رقم لا، پھر گھر میں کھانا پکے گا۔ یہ سن کر عامر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کو دھکا دے کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دوست اسے جھگڑا کرنے لگے اور اسے اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ گلی میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ تب چچا کرم داد کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے عامر کو اس حالت میں پایا اور وہ اسے اسپتال لے گئے، اور وہاں سے جب اس کے گھر میں اس کی ماں کو بتایا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ جب عمران واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا کیونکہ اس کی ایک فیکٹری میں نوکری لگ گئی تھی۔ اس کی والدہ بہت زیادہ خوش ہوئی، لیکن جب عمران